حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب آگ میں خیمے جل رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک ایسی خاتون جس کا چہرہ چاند کی طرح تھا، وہ آگ پر چلتی تھی اور کبھی خیموں کے اندر جاتی، کبھی باہر آتی۔ حالانکہ حمید بن مسلم یزیدی فوج کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا بی بی کیا تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ تو آگ پر چل کے کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے۔ اس خاتون نے کہا کیا کروں، میرا بھتیجا، میرے حسین کی آخری نشانی علی زین العابدین علی اوسط بستر پہ بیمار پڑا ہے۔ جو چل کے نکل سکتے تھے وہ سب تو چل کے نکل گئے، لیکن اس بیمار کو خیمے میں چھوڑ کے کیسے نکلوں، وہ جل جائے گا۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ زین العابدین بیمار کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر، وہ خاتون میری بہنیں موجود ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ایک عورت کا حوصلہ تو دیکھو، اے خاتون جنت کی کنیزو، اے سیدہ زینب کی کنیزو۔ سیدہ زینب نے ایک سید سجاد کو، بیمار کربلا کو، زین العبا کو صرف اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھایا، قیامت تک کے حسینی سیدوں کا نسب گویا کہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اماموں کی امامت کا بار اپنے کندھوں پہ اٹھایا، آگ پر چلتی باہر لاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بیان کیا جائے، اللہ اللہ۔ پھر دن کیسے گزرا یہ دیکھتے ہوئے کہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے، سر سب کے کاٹ لیے گئے، اور سر کاٹنے کے بعد اعلان ہو گیا چلو خوشی کا جشن منائیں، کل صبح کو ہم کربلا سے روانہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، شراب پی جانے لگی، سر کاٹ کے لے کے چلے گئے، ساری لاشیں میدان کربل میں بکھری ہوئی پڑی ہے، کٹے ہوئے کسی کے بازو ہیں، کسی کی لاش کے ٹکڑے ہیں، حتیٰ کہ 6 مہینے کے معصوم کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ یہ حال ہے، بیویاں بے سہارا بے کسی کے ماحول میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیسے گزرا وہ دن نہیں پتا، مگر میرے بھائیوں حیرت ہے اس پر۔ عصر کا وقت آیا، انہوں نے عصر بھی پڑھی اسی حالت میں، مغرب کا وقت آیا، مغرب بھی پڑھی اسی حالت میں، عشاء کا وقت آیا، عشاء بھی پڑھی اسی حالت میں۔ ان کی نمازیں نہیں چھوٹی، ان بیویوں کی نمازیں اس حالت میں بھی نہیں چھوٹی۔ اور جب رات آئی اسی شام کو، شام غریبہ کہتے ہیں، میرے بزرگوں نے مجھے جو بتایا میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جو کربلا ہمیں بتائی گئی ہے وہ تو بیان سے باہر ہے، جو لکھا ہے لکھنے والوں نے وہ بھی بیان سے باہر ہے۔ بس مختصر کرتے ہوئے اور گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے بیان کروں۔ اللہ اکبر، جب رات کا سناٹا تھا، فرات کی موجوں کی آواز اٹھتی تھی، درندوں کے چنگاڑنے کی آواز، ہائے ہائے، جن پہ نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جن پہ درود پڑھا جاتا ہے نماز میں، آج وہ آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے بن چادروں کے بے سر و سامانی کے عالم میں تھی، بچے بے ہوش ہو رہے تھے، یہ کیفیت تھی، پتہ نہیں دی، ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دی، امام زین العابدین کے گلے میں تونک ڈال دیا۔ پیر نصیر الدین نصیر نے کہا، نصیر نصیر، عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ کیا بیمار اب چوتھا دن نکلا، گلے میں توک، ہاتھوں میں رکھ، پیروں میں بیڑیاں، کٹی ہوئی لاش، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھا دیا گیا، اور بٹھانے کے بعد اللہ اکبر، جب قافلہ نکلنے لگا، ابن زیاد کے حکم پر ابن سعد اور شمر نے جو اس کے مقتول تھے ان کا جنازہ پڑھا، اور امام حسین اور ان کی لاشیں ایسی ہی رہی، بکھری پڑی رہی، اور وہ نکل کر کے دفن کر کے نکل کے چلے گئے۔ انہیں کوئی دفن کرنے، وارث رسول کو کوئی دفن کرنے والا نہ، محبوب خدا کے محبوب کو کوئی کفن دینے والا نہ تھا۔ دین کی حفاظت کا صلہ یہ ہے،
اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کا صلہ یہ لوگ سمجھتے تھے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ اکبر، جو اللہ سے محبت کرتا ہے سچے دل سے، خدا کی راہ میں لٹتا ہے لٹاتا ہے، کیا شان ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے کہا ظالموں ہماری کچھ نہیں سنتے، اتنا تو اخیر میں ہمیں لاشوں کے قریب سے لے چلو تاکہ چلتے چلتے کٹی ہوئی لاشوں کو تو دیکھ لیں۔ سیدہ زینب جب کٹی ہوئی لاشوں پر آئی، ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھیں اور بیبیاں تین لوگ ایک اونٹ پہ باندھ کر ڈالے گئے تھے، بچوں کے ساتھ بڑوں کو، بڑوں کے ساتھ بچوں۔ ظالموں نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ بچے اگر جھکیں تو بڑوں کو تکلیف، بڑے اٹھے تو بچوں کو تکلیف۔ سیدہ زینب پاک جب کٹی پٹی لاشوں پر آئی تو مدینے کی طرف رخ کیا اور ندا کی واہ محمدہ، واہ محمدہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ پر درود و سلام ہو۔ آپ بھی ذرا مدینے سے کربلا آئے نا اور اپنے نواسے کا یہ منظر دیکھے نا، جس حسین کو آپ چومتے تھے، چوستے تھے، کندھوں پہ بٹھاتے تھے، جس کے لیے سجدے طویل کر دیتے تھے، آج اس کی لاش اس ریگزار پہ کٹی پٹی پڑی ہوئی، بکھری ہوئی ہے۔ آج اس کو کوئی کفن دینے والا نہیں، آج اس پر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں۔ یا رسول اللہ اپنے حسین کی خبر لیجئے، یا رسول اللہ اپنی بیٹیوں کی خبر لیجئے۔ مورخ لکھتا ہے سیدہ زینب نے جب یہ بات کہی، دوست و دشمن کوئی نہ تھا جو سیدہ کی بات سن کے رو نہ پڑا ہو۔ جب یہ قافلہ چلا کوفہ کی طرف، بس آخری بات کے طور پر یہ بات پڑھ رہا ہوں، کربلا سے قافلہ چلنے کے بعد جیسے ہی کوفہ کے قریب پہنچا، رات کا وقت تھا، وہ لوگ خیمہ لگا کر کے اپنے خیموں میں سو رہے تھے۔ کھلے میدان میں اہل بیت کا قافلہ پڑا ہوا تھا۔ سیدہ زینب پاک، سکینہ پاک ایک ساتھ بندھی ہوئی تھی، پھپھی بھتیجی کو تسلی دے رہی تھی۔ سکینہ پوچھتی تھی پھپھی اماں کیا یہ رسیوں کے جو ہاتھ سے رسیاں بندھی ہے اب یہ کبھی نہیں کھلے گی؟ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ ایسے میں اچانک کوئی آنے والا آیا اندھیرے میں اور آ کر کے سلام کیا اور سلام کر کے کہا، اس کو علامہ ارشد القادری علیہ نامہ نے لکھا ہے دوسرے الفاظ میں، میں اپنے دوسرے الفاظ میں اس کو دوسری کتابوں کا بھی مضمون ملا کر کے بیان کر رہا ہوں کہ ایک اچانک سلام کی آواز آتی ہے، آل رسول کو سلام ہو۔ بی بی سیدہ زینب پاک جواب دیتی ہے، تمہیں کیسے پتا کہ یہ آل رسول کا قافلہ ہے؟ تو آنے والی خاتون کہتی ہے، بی بی میں تو آپ کو نہیں جانتی، لیکن میں سیدہ فاطمہ کی کنیز رہ چکی ہوں اور میں نے فاطمۃ الزہرا کے گھر میں خدمت انجام دی ہے۔ جب سیدہ دنیا سے رخصت ہونے لگی یا میں مدینے سے رخصت ہونے لگی تو اس وقت سیدہ نے کہا تھا کہ سن 60 ہجری کے بعد فلاں فلاں مقام پر ایک قافلہ آ کے رکے گا، اگر تو میری خدمت کرنا چاہتی ہے تو اس قافلے کی خدمت کرنا، کیونکہ اس قافلے میں جو قیدی ہوں گے اس قافلے میں جو قیدی ہوں گے وہ اللہ کے بڑے مقبول بندے ہوں، اللہ کے خاص بندے ہوں، اور وہ جس کے لیے جو دعا کر دیں گے وہ دعا مقبول ہوگی۔ بی بی آپ کون ہیں میں نہیں جانتی، لیکن سن 60 ہجری جیسے ہی گزر گئی روز رات کو آتی ہوں، کھانا لے کر کھڑی رہتی ہوں، مگر قافلہ نہیں آتا تھا۔ آج یہ قافلہ آیا ہے اتنے دنوں کے بعد۔ میں نہیں جانتی تم کون لوگ، اتنا جانتی ہوں آل رسول و خاص لوگوں، یہ کھانا لو۔ سیدہ کا نام آیا، سب رو پڑے۔
की आंखों में आंसू आ गए। सैयदा ज़ैनब पाक बड़ी हौसले वाली खातून थी, अपने आप पे कंट्रोल किया। फरमाया अच्छा, फातिमा ने कहा था क्या दुआ करें, दुआ क्या चाहती हो? उस बूढ़ी औरत ने कहा बीबी, जब मैं सैयदा की खिदमत करती थी, सैयदा की गोद में एक बेटी थी और वो सूरत में बिल्कुल सैयदा की हमशबी थी, उसका नाम ज़ैनब था। अल्लाह के दिए से मेरे पास सब है, बस एक तमन्ना है। बीबी ज़हरा को देखे, निस्फ सदी से ज्यादा बीत गई, अब मैं एक मर्तबा ज़हरा की उस निशानी को देखना चाहती हूं, ज़ैनब को मिल लूं। मरने से बुढ़ी हो गई हूं, मरने से पहले ज़ैनब को मिल लूं। और एक शहजादा था जिसको मैंने अपनी गोद में खिलाया था, बड़ा खूबसूरत था वो शहजादा, उसका नाम हुसैन था। एक बार हुसैन को देख लो, ये खा लो और दुआ कर दो, एक बार मेरा हुसैन मुझे दिख जाए और एक बार शहजादी ज़ैनब जो सानिए ज़हरा थी उसकी ज़ियारत हो जाए, बस मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा हमारी दुआ से पहले तेरी मुराद पूरी हो गई। ये जो तू हाथों में जंजीर और पैरों में पेड़ियां देख रही है ना, ये कोई और नहीं है, जिस सानिए ज़हरा ज़ैनब को देखना चाहती वही ज़ैनब है। और वो जो कटा हुआ सर नेज़े पे गड़ा हुआ है वही हुसैन का सर। उसने चीख मारी और चीख मारकर गिर पड़ी, और जब गिर पड़ी तो करबला के शहीदों में एक शहीद का इजाफा और हो गया। आगे क्या हुआ अब वक्त में गुंजाइश नहीं, टाइम हमारा ख़त्म हो गया। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह आप सबके आंसुओं को कबूल कर। ए करबला वालों, आपकी बारगाह में पेश करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ए शहजादा इमाम हुसैन, ए शहजादा कासिम, ए शहजादा अली अकबर, मेरे शहजादे, मेरे सरकार, मेरे मुर्शिद अली असगर, ये चंद आंसुओं की खैरात है, ये दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह नियतों को जानता है। ये कोई रिया नहीं है, कोई तकल्लुफ के साथ नहीं है, ये सब बेतकल्लुफ आपके गुलाम रो रहे हैं, ये आपकी कनीज़ें रो रही है, हम कुछ नहीं पेश कर सकते। ये चंद आंसुओं की सौगात कबूल कर लें। आप हमारी तरफ तवज्जो कर दें, करबला से, नजफ से, मदीने मुनव्वरा से, और बस जब क़यामत में हो तो आप अपने दामन में ले लेना, ये कह कर के ये हमारे गुलाम हैं, हमारी कनीज़ें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी और आले नबी का कुर्ब नसीब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन महफिलों को क़यामत तक हिफाजत के साथ कायम व दायम रखे, इन महफिलों की रौनकों को कायम रखे।